حضرت داؤد علیہ السلام اور کنویں کا واقعہ ایک مشہور حکایت ہے جس کا تعلق انصاف اور حکمت سے ہے۔ اس واقعہ کا بڑا حصہ اسلامی روایات اور تاریخی حکایات میں بیان کیا جاتا ہے اور اسے حضرت داؤد علیہ السلام کے انصاف اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت کے بارے میں تعلیم دینے کے مقصد سے سنایا جاتا ہے۔ واقعہ کی تفصیل: حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیاور بادشاہ تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی اور آپ کا دربار انصاف اور عدل کے لیے مشہور تھا۔ آپ اپنے دربار میں فیصلے کیا کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان عدل سے انصاف کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو نہ صرف روحانی بلکہ دنیاوی معاملات میں بے عظیم حکمت عطا کی تھی۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں دو آدمی پیش ہوئے۔ ان دونوں کے درمیان ایک تنازع تھا۔ پہلا شخص شکایت لے کر آیا اور کہا، اے داؤد علیہ السلام، یہ میرا کنواں ہے اور اس شخص کی بکریاں اس میں گھس کر کنویں کو گندا کر دیتی ہیں اور میرا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ میں اس کنویں کو صاف اور محفوظ رکھتا ہوں مگر اس کی بکریاں روزانہ اس میں آ کر پانی پیتی ہیں اور اس سے میرا نقصان ہو رہا ہے۔ دوسرا شخص بولا، اے نبی اللہ، میری بکریاں بے قصور ہیں، وہ پیاس کی وجہ سے خود ہی اس کنویں کے قریب جاتی ہیں۔ میرا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ میں اس کے کنویں کو نقصان پہنچاؤں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کی باتیں غور سے سنے اور فیصلہ کیا ہے چونکہ پہلا شخص کنویں کا مالک ہے اور اسے نقصان پہنچا ہے، اس لیے دوسرا شخص جو بکریوں کا مالک ہے، اس کے بکریوں کو پہلے شخص کے حوالے کر دیا جائے تاکہ خاص کے نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ یہ فیصلہ عین انصاف کے مطابق تھا کیونکہ جس شخص کا نقصان ہوا اسے اس کا ازالہ ملنا چاہیے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کردار: حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی سنا، جو اپنی کم عمری کے باوجود غیر معمولی حکمت اور دانشمندی کے مالک تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کے فیصلے کے بارے میں سوچا اور پھر انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کیا، اے والد محترم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور تجویز پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی بات سننے کی اجازت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ بکریاں 51 دودھاور فائدوں سمیت کنویں کے مالک کو دے دی جائیں تاکہ وہ حاصل سے کچھ عرصے کے لیے فائدہ اٹھا سکے، اور کنواں بکریوں کے مالک کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ حاصل صافاور مرمت کر سکے۔ جب کنواں اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے تو بکریاں اپنے مالک کو واپس کر دی جائیں اور کنواں دوبارہ سکے اصل مالک کو دیا جائے۔ اس طرح دونوں کا نقصان پورا ہو جائے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ فیصلے کی حکمت: حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو غور سے سنا اور اسے بہت حکیمانہ پایا۔ اس فیصلے میں دونوں فریقین کو انصاف دیا گیا تھا اور کسی کا بھی نقصان مستقل نہیں کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت کو سراہا اور ان کے فیصلے کو قبول کیا۔